حقیقت تک اسے رسائی حاصل ہوئی کہ زمان و مکان ایک وحدت ہے، باہم مربوط ہیں، بلکہ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا کہ ٹائم خود ایک ڈائمنشن ہے اسپیس کی۔ واقعہ یہ ہے کہ صورت لفظ عصر اور دہر دونوں میں زمان و مکان کی وحدت کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ دہر میں اس کے پھیلاؤ، اس کی مکانیت زیادہ پیش نظر ہے، اور عصر میں اس کا مرور، اس کا گزرنا، اس کی تیز روی، اس کی جانب اشارہ ہے۔ عربی زبان میں اعصار کہتے ہیں تیز ہوا کو، جھکڑ، آندھی۔ اسی طرح لفظ عصر، وقت وہ ہے عصر کا، دن کا، کہ جب کہ دن تیزی سے ڈھل رہا ہے، دن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب غور کیجئے، والعصر، اس کا مفہوم ہوگا یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے۔ والعصر کے ان الفاظ میں ایک طرف سے ایک چونکا دینے کا انداز ہے، انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت جو تمہیں اپنی غفلت میں کچھ ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تیزی سے دوڑ رہا ہے، تمہاری اصل پونجی جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے، یہ مہلت عمر تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ یہ زمانہ جس طرح سے کہا گیا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ایک صاحب نے بڑی عمدہ تشبیہ دی ہے کہ انسان برف کے تاجر کے مانند ہے کہ اس کا اصل سرمایہ اگر وہ بر وقت اس کو فروخت نہ کر دے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ اسے نفع حاصل نہ ہوگا، بلکہ اس کا اصل سرمایہ پگھل کر ختم ہو جائے۔ انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس کی اصل پونجی یہ مہلت عمر ہے، اسی میں اسے بنانا ہے جو بھی بنانا ہے، اور غفلت میں یہی اس کی اصل پونجی، اس کا اصل سرمایہ برف کے مانند کھلتا چلا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک چونکا دینے کا انداز، ایک جگہ دینے کا انداز، وہ بات کہ دوڑو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اور دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ لفظ والعصر میں وہ ایک صوتی آہنگ اور صوتی کیفیت بھی موجود ہے۔ پھر یہ کہ مزید غور کیا جائے تو یہ زمانے مسلسل ایک ایسی چادر کے مانند ہے کہ جو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے۔ یہ زمانہ چشمدید گواہ ہے مختلف قوموں کے عروج و زوال کا۔ نوع انسانی جن جن مراحل سے گزری ہے، جو حالات اس کو پیش آتے رہے ہیں، قوم نوح پر جو بیتی، قوم ہود اور قوم صالح کا جو انجام ہوا، قوم لوط اور قوم شعیب جس انجام سے دوچار ہوئے، آل فرعون جس طرح غرق ہوئے، ان تمام عظیم واقعات کا چشمدید گواہ یہ زمانہ ہے۔ اس زمانے نے قوموں کو ابھرتے بھی دیکھا اور گرتے بھی دیکھا، تمدنوں کو بنتے بھی دیکھا اور بگڑتے بھی دیکھا۔ پھر یہ زمانہ وہ جو آدم و ابلیس کا معاملہ ہوا تھا اس کا بھی چشمدید گواہ ہے، اور یہی زمانہ جو کچھ انسان کا آخری انجام ہونے والا ہے اس کا بھی عینی شاہد ہے۔ گویا کہ اس پہلو سے بھی ان الانسان لفی خسر پر جو سب سے بڑی گواہی پیش کی جا سکتی ہے وہ اسی زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب ذرا تیسری آیت پر غور فرمائیے۔ یہ تیسری آیت مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن بن کر طلوع ہوتی ہے۔ اگرچہ بحیثیت مجموعی، بحیثیت نوع انسان کا مقدر یہ ہے کہ نوع انسانی ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والی ہے، لیکن ایک استثناء ہے، اس سے نجات کی ایک صورت ہے، ایک صراط مستقیم ہے کہ جس پر چل کر انسان اس انجام سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس سوات سبیل، اس صراط مستقیم کے 4 سنگھائے میل ہیں، اس کی 4 منزلیں ہیں۔ اولین منزل ہے ایمان، دوسری منزل ہے عمل صالح، تیسری منزل ہے تواصی بالحق، اور چوتھی منزل ہے تواصی بالصبر۔ یہاں قرآن مجید جس انداز میں ان 4 اصطلاحات کو بیان کر رہا ہے اور اس کے لیے اس نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں
جنہوں نے کہ واقعتاً قرآن مجید کی بنیادی اصطلاحات کی صورت اختیار کر لی، ان پر بطریق تدبر غور کرنے کے لیے ان کو دو کے دو جوڑوں میں تقسیم کرنا مناسب ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح، ان دونوں کے باہمی تعلق پر غور کیا جائے، پھر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے باہمی تعلق پر غور کر لیا جائے، اور پھر ان دونوں جوڑوں کے مابین جو عقلی اور منطقی ربط ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، اس کا لغوی مفہوم کیا ہے، اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، ایمان کن کن امور کو ماننے کا نام ہے، یہ تمام مباحث تو انشاءاللہ اس منتخب نصاب میں اپنے مناسب مقام پر آئیں گے۔ یہاں صرف یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایمان در حقیقت نام ہے اس کائنات کے کچھ بنیادی حقائق کو تسلیم کرنے کا، جن کی خبر دی ہے انبیاء کرام اس دعوے کے ساتھ کہ اس کائنات کے وہ اصل اور اساسی حقائق جو عام انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، ان تک ہم مطلع ہوئے ہیں ایک ایسے ذریعہ علم کے واسطے سے جو عام انسانوں کو حاصل نہیں، یعنی وحی۔ ان کی سند پر ان باتوں کو تسلیم کرنا، اللہ کا وجود، اللہ کی توحید، اللہ کی صفات کمال، پھر یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، بعث بعد الموت، حساب کتاب اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ، یہ وہ امور ہیں کہ جن تک رسائی انسان اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، اور ان کی خبر دی ہے انبیاء کرام نے، اور ان باتوں کی تصدیق اور ان کو تسلیم کر لینے کا نام ایمان ہے۔ اس ایمان کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ زبان سے ان باتوں کو مان لیا جائے، یعنی اقرار باللسان، یہ ایمان کا اولین یا یوں کہیے کہ قانونی درجہ ہے۔ جس نے زبان سے مان لیا گویا کہ وہ ان لوگوں سے ممیز ہو گیا کہ جو ان امور کو نہیں مان رہے۔ لیکن ایمان کا دوسرا درجہ تصدیق بالقلب ہے، یعنی جب کہ ان امور پر ایک یقین کی کیفیت قلب انسانی میں پیدا ہو جائے۔ اور اصل ایمان یہ ہے، وہ ایمان کے جو مطلوب ہے وہ در حقیقت اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب انسان میں یہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کا عمل اس کے یقین کے تابع ہے۔ اگر کسی بات پر انسان کو یقین ہو تو اس کا عمل اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، ہم آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یقین ہی نہیں، بسا اوقات محض ظن بھی انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن صرف یہ گمان کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سانپ زہریلا ہو، ہم ہر سانپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، جزا و سزا کا یقین، یہ یقین کے بر کر حضور اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، وہاں محاسبہ ہوگا، جواب دہی ہوگی، جزا و سزا ہوگی، اس کا ایک نتیجہ بہرحال مترتب ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ ہے جسے قرآن عمل صالح کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ عمل درست ہو جائے گا، انسان برائیوں سے مجتنب ہوگا، اخلاق صالحہ اس میں پیدا ہوں گے، اللہ تعالی کے احکام پر وہ عمل پیرا ہوگا، حلال پر اکتفا کرے گا، حرام سے اجتناب کرے گا، معصیت کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایمان اور عمل قانون کے درجے میں دو جداگانہ حقیقتیں، لیکن حقیقت کی سطح پر یہ دونوں ایک وحدت بن جاتی ہیں۔ یہ اس طرح باہمی لازم و ملزوم ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جو متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمائی۔ مثلا ایک حدیث جو متفق علیہ ہے
جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں آپ کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ دلی یقین کسی سبب سے زائل ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ دلی یقین موجود ہوتا تو اس سے ان افعال کا صدور ممکن نہ تھا۔ جب ہم چوراہے پر کسی ٹریفک کانسٹیبل کو کھڑے دیکھتے ہیں تو بلا ارادہ بھی ہماری گاڑی ٹھیک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو محافظ ہے یہاں، جو ذمہ دار ہے یہاں کے نظم و نسق کا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر سکوں؟ ایمان اور عمل اور ایمان اور اخلاق صالحہ کا جو باہمی لازم و ملزوم کا تعلق ہے وہ ایک اور حدیث سے بھی سامنے آتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ لرز اٹھے ہوں گے، انہوں نے بہت ڈرتے ہوئے سوال کیا، قیل لمن یا رسول اللہ، حضور یہ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواباً آپ نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں۔ یہ ہے تعلق ایمان اور عمل کا، یہ ہے تعلق ایمان اور اخلاق صالحہ کا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک جو آپ کے خادم خاص رہے ہیں طویل عرصے تک، فرماتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان قال، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ آپ نے ارشاد نہ فرمائے ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں وعدے کی پابندی نہیں ہے، ایفاء عہد نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان اگر حقیقی ہو اور واقعی ہو اور قلب انسانی میں جاگزی ہو گیا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس انسان کی سیرت و کردار میں اس کی جھلک نہ ہو، اس کے اثرات نمایاں نہ ہو۔ ایک اعتبار سے یہ وہی بات ہے جو سقراط نے کہی تھی کہ علم نیکی ہے اور جہالت بدی ہے۔ ایمان نام ہے علم حقیقت کا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا عمل درست ہو جائے۔ اب آئیے دوسرے جوڑے کی طرف، بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں ایک تو لفظ تواصو آیا، یہ لفظ وصیت سے بنا ہے، اور وصیت کے معنی عربی زبان میں کوئی بھی بات جو تاکید کے ساتھ کہی جائے۔ اردو میں یہ لفظ صرف کسی ایسی شخص کی بات کے لیے مستعمل ہے کہ جو مر رہا ہو اور انتقال کے وقت جو بات کہے اسے وصیت کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کا اطلاق کسی بھی بات پر جو کسی بھی مرحلے پر کسی بھی موقع پر تاکیداً کہی جائے کیا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ لفظ وصیت باب تفاعل میں آیا ہے، تواصی۔ باب تفاعل کا خاصہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، کسی کام کو اہتمام سے کرنا، کسی کام کے لیے ایک تاکید مزید کا انداز، اور دوسرے یہ کہ باہم کچھ لوگ ایک کام کو مل جل کر رہے ہیں، تو تواصی کا ترجمہ ہوگا انتہائی اہتمام کے ساتھ باہم ایک دوسرے کو کچھ تلقین کرتے رہنا۔ یہ تواصی بالحق بھی ہے، بالصبر بھی۔ حق عربی زبان کا ایک بڑا وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے، اس میں 4 بنیادی مفاہیم موجود ہیں۔ ہر وہ شے حق ہے جو فی الواقع موجود ہو، اور جو موجود نہ ہو، محض نظر آ رہی ہو شراب کے معنی، اسے باطل کہا جائے۔ ہر وہ شے حق ہے جو عقلاً مسلم ہو، ہر وہ شے حق ہے جو اخلاقاً واجب ہو،
ہر وہ شے حق ہے جس میں کوئی پرپس فلنس ہو، جس میں کوئی مقصدیت پائی جائے۔ یہاں قرآن مجید میں لفظ حق استعمال کر کے تواصی بالحق کے مفہوم کو انتہائی وسعت دی۔ چھوٹی سی چھوٹی حقیقت کا اعتراف اور اعلان اور اس کی تلقین اور تبلیغ سے لے کر اس کائنات کے بڑے سے بڑے حقائق تک ان سب کا اعتراف بھی ہو، ادراک بھی ہو، اور پھر ان سب کی تلقین بھی ہو، اس کا پرچار بھی ہو، ان کی دعوت ہو، ان کی لوگوں کو تبلیغ کی جائے۔ یہ تمام مراحل تواصی بالحق میں داخل ہو جائے۔ گویا کہ اگر کسی شخص کو کسی کا کچھ قرض واپس دینا ہے، کسی کے ذمے قرض ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا، اور آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھلے آدمی فلاں کی رقم واپس کرو، تو یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اگر آپ نے اس کو تلقین کی کہ اپنے والدین کا ادب کیا کرو، ان کا کہنا مانا کرو، تو یہ بھی تواصی بالحق ہوگا۔ اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اسی کا حق ہے کہ اس کے کہنے پر چلا جائے، اسی کا حق ہے کہ اس کا قانون نافذ ہو۔ اس کا اعلان، اس کی تبلیغ، اس کا پرچارک بن کر کھڑے ہونا، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے تواصی بالصبر۔ یہ بات عام طور پر معروف ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، الحق مر۔ بسا اوقات چھوٹی سی بات بھی اگر کسی سے کہی جائے تو ریزنٹمنٹ کا سامنا ہوتا ہے، لوگ پسند نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ کسی کو کسی کا کچھ قرض ادا کرنا ہو اور آپ اس سے کہیں کہ بھلے آدمی اس کی رقم ادا کر دو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جواب ملے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے والے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی تواصی بالحق ہو، اس میں بھی انسان کے لیے مخالفت ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی مخالفت کا بھرپور سامنا کرنا پڑے، لیکن بڑے حقائق کا اعلان، ان کی تبلیغ، ان کی اشاعت، یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ انسان مصائب جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے، جان لے کہ یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ حق کہنا اور حق کی دعوت دینا، یہ گویا کہ مشکلات اور مصائب کو دعوت دینا ہے۔ لہذا اس مرحلے پر ضرورت ہے کہ انسان صبر پر، جھیل جانے پر، برداشت اور تحمل پر آمادہ ہے۔ کوئی پرسیکیوشن، کوئی تشدد، کوئی مخالفت اسے اس حق سے باز نہ رکھ سکے، اور نہ ہی کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی لالچ اسے اس جادہ حق سے منحرف کر سکے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ لازم و ملزوم ہے۔ ادھر ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے، اور ان دونوں کے مابین بھی وہی لزوم کا تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص خود نیک ہوگا، اس سے نیکی ماحول میں لازماً سرایت کرے گی، جیسے کہ آگ سے حرارت ماحول میں سرایت کرتی ہے اور برف سے ٹھنڈک اپنے ماحول میں سرایت کرتی ہے۔ اسی طرح یہ انسان کی شرافت اور مروت کا بھی تقاضا ہے کہ جو حق اس پر منکشف ہوا ہے وہ اپنے ابنائے نو کو بھی اس میں شامل کرے اور شریک کرے۔ اسی طرح یہ انسان کی غیرت اور حمیت کا بھی تقاضا ہے کہ جو حق اس پر منکشف ہوا ہے، جسے اس نے قبول کیا ہے، وہ اس کا بول بالا کرنے کے لیے چاہے کچھ بھی ہو، اسے اپنی جان اور مال کی بازی کھیل جانی پڑے، وہ اس کے لیے آمادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں در حقیقت ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ ہے۔ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے عمل صالح۔ عمل صالح پختگی کو پہنچ کر لازماً تواصی بالحق کو جنم دے گا، اور تواصی بالحق کی راہ میں صبر کے مراحل آ کر رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔